شہادت امیر المومنین حضرت علی مسجد میں تشریف لائے۔ جو لوگ محو خواب تھے انہیں بیدار کیا کہ خداوند تعالیٰ کی عبادت و مناجات میں مشغول ہو۔ آپ نے ابن ملجم کو بھی بیدار کیا، وہ تو اول شب سے ہی آپ کی آمد کا منتظر تھا اور اس وقت خود کو سوتا ہوا بنا لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور قلب و زبان کو ذکر خدا میں مشغول کر دیا۔ اس وقت شبیب نے چاہا کہ آپ پر تلوار سے وار کرے، مگر اس کی تلوار محراب مسجد نے ٹکرا کر رہ گئی۔ ابن ملجم طبع کار جلدی سے آگے آیا۔ اس نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی اور بلند آواز کہا، الحکیم اللہ لقا یا علی ولا صحابہ۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت علی کے سر مبارک پر اپنی تلوار اٹھائی، جو ٹھیک اسی جگہ لگی جہاں جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کی تلوار آپ کے سر مبارک پر لگ چکی تھی۔ حق وحدل کا وہ پیکر جو سرتح و واضح کفر اور لحاد کے ضربات سے زمین پر نہیں گر سکا تھا، آج نفاق اور جہل و تعصب زہری تقدس کے ایک ہی وار سے خاک و خون میں لوٹنے لگا۔ حضرت علی نے جیسے ہی ضرب شمشیر کو محسوس کیا، فرمایا، فضت و رب الکعبہ، قسم کعبہ کے خدا کی، آج میں نے کامیابی حاصل کی۔ آپ کے فرزندوں اور اصحاب پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہر طرف سے گریہ و نالہ اور ہاں و پکار کی صدائیں سنائی دینے لگی۔ لوگ سرسمگی کی حالت میں مسجد کی جانب دوڑے۔ حضرت علی کا سر مبارک حضرت امام حسن کی آغوش میں تھا، جس سے مسلسل خون جاری تھا۔ زخم کی شدت اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ اب تک بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ ابن ملجم بھی پکڑا گیا اور اسے حضرت امام حسن کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت مجتبیٰ نے اس سے فرمایا، اے ملجم، اے ملعون، تو نے پیشوائے مسلمین حضرت علی کو قتل کر دیا، کیا نیکی اور خیر خواہی کا بدلہ یہی ہے؟ تو وہی شخص ہے جسے خلیفہ وقت نے پناہ دی اور اپنا مقرب بنایا۔ اس کے بعد آپ نے والد محترم کی خدمت میں عرض کیا، بابا جان، یہ آپ کا اور خدا کا دشمن بحمداللہ گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اس وقت آپ کے روبرو حاضر ہے۔ حضرت علی نے چشم مبارک کو کھولا اور فرمایا کہ تو بہت عظیم صانعہ کا مرتکب ہوا ہے اور تو نے نہایت ہی خطرناک کام کیا ہے۔ کیا میں تیرے لیے بڑا ایمان ثابت ہوا؟ ایسی کون سی مہربانی اور بخشش تھی جو میں نے تیرے حق میں روانہ رکھی؟ کیا لطف و مہربانی کا یہی بدلہ وسیلہ ہے؟ اس کے بعد آپ نے امام حسن سے فرمایا کہ اے فرزند عزیز، اپنے اس قیدی کے ساتھ خاطر و مدارات کا سلوک کرنا اور اس کے ساتھ مہربانی و نوازش سے پیش آنا۔ جو کچھ تم کھاؤ اور پیو وہی تم اسے کھلانا اور پلانا۔ اگر میں مر جاؤں تو میرے خون کے قصاص میں اسے قتل کر دینا، مگر اس کے ناک کان نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ اس کتے کے بھی ناک کان نہ کاٹو جس نے تمہیں کاٹا ہے، اور اگر میں بچ گیا تو میں ہی جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اسے معاف کر دینے میں مجھے سب پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ ہمارا خاندان وہ خاندان ہے جس نے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا اور ان کے ساتھ ہم بزرگواری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حضرت امام حسن اپنے والد بزرگوار کو گھر لے آئے۔ لوگ گریہ و نالہ کرتے اور آپ سے رخصت ہوتے عجب گرام کا عالم تھا۔ غم گساروں کی جان کھینچ کر لبوں پر آ گئی ہے۔
حضرت امام مجتبی نے بعض اتباع کو، جن میں اسیر بن عمر و سکونی سب سے زیادہ ماہر و حاذق طبیب تھے، علاج کے لیے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ بھیڑ کا تازہ جگر لاؤ۔ اس کی ایک رگ انہوں نے حضرت علی کے زخم کے اندر رکھی اور اسے باہر نکال لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مغز کی سفیدی اس رنگ پر لگ گئی ہے اور دم شمشیر کی ضرب نے دماغ تک اثر کیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس طبیب نے کہا، یا امیر المومنین، اگر کوئی وصیت کرنا چاہیں تو کر دیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی نے اپنے فرزندوں کو اخلاق حسنہ کی وصیت فرمائی، اپنی زندگی کے قابل قدر و قیمت درس انہیں اور تمام مسلمین کو دیے۔ امور خلافت اپنے فرزند محترم امام حسن کو تفویض کیسے اور اس کا گواہ اپنے فرزندوں اور بزرگوار خاندان کو بنایا۔ کلام مجید اور اپنا اصلیہ آپ طویل میں دیا۔ جب حضرت علی اپنے فرزندوں کو پند و نصیحت کر چکے تو آپ نے موت کی علامات محسوس کی۔ اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ آخری آیات جو آپ کی زبان مبارک پر آئی وہ یہ تھی، پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ بتاریخ 21 رمضان 40 اس وقت جبکہ آپ کا سن شریف 63 برس کا تھا، آپ کی روح مقدس و مسحر اس جہاں فانی سے پرواز کر کے عالم جودانی کی جانب عروج کر گئی۔ حضرت امام حسن نے اپنے دیگر بھائیوں اور حضرت علی کے اصحاب کی مدد سے اپنے شہید والد محترم کی تعزیت کا انتظام کیا۔ غسل و کفن کے بعد جب کچھ رات گزر گئی تو اس پیکر مقدس کو کوفہ سے باہر لے آئے۔ تمام راستہ جنازے کے پیچھے رہ کر طے کیا اور جنازہ اس جگہ لایا گیا جو آج نجف اشرف کے نام سے مشغول و معروف ہے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انتہائی خاموشی کے ساتھ اس پیکر تقدس کو سپرد خاک کر دیا۔ سلام ہو آپ پر جس دن آپ کی ولادت ہوئی اور جس دن شہید کیے گئے اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔